السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اونچا کام اللہ پاک نے دیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بہت ہی پیاری کارگزاری، ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنا اونچا کام اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا اور پھر اللہ نے آسان کر دیا معاملہ کو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مقصد آدمی کا وہ ہوا کرتا ہے یعنی جس کے اوپر سب سے زیادہ طاقت و قوت خرچ کیا کرتا ہے، سمجھے؟ یعنی وہ اصل بنا کے وہ ابھی 3-4 روز ہوئے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بیچ کر وہ کسی تاجر سے ان کی بات ہوئی کہ اس کا بیٹا جو ہے جو سائڈ بزنس کر رہا ہے، یعنی کہ وہ جو اصل جو ان کا کاروبار ہے اس کے علاوہ میں وہ کر رہا ہے اس کا بچہ۔ تو بھائی دوستو، عرض یہ تھی کہ ہم اپنے ساری کی ساری قوت کو، فکر کو، مال کو، جان کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد پر خرچ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان والی ترتیب سے خرچ کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، اور جو امام کا رخ وہی مقتدیوں کا رخ ہوگا میرے دوست۔ اور جس ترتیب سے امام چل رہا ہے اسی ترتیب سے مقتدی چلیں گے تو یقین نماز ہو جائے گی۔ لیکن بھائی دوستو، امام کی نیت چاہے فجر کے مقتدیوں کی نیت ظہر کی، کیونکہ پھر تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، انبیاء علیہ السلام جو ہیں اقتدار کے لیے نہیں آئے، حکومت کے لیے نہیں آئے، ملک اور مال کے لیے نہیں آئے، اس دنیا کے لیے نہیں تشریف لائے، بلکہ جتنے ملک والے ہیں وہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر یقین کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت کے حکموں کے پابند بن کے چلنے والے بن جائیں، اور نبی کے بتائے طریقے سے پابند بن کے چلنے لگ جائیں۔ سمجھے بھائی؟ ملک والے، وزارت والے، حکومت والے، فقیر، مسکین، غریب جو بھی ہیں میرے دوستوں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند بن کر چلیں۔ سمجھے بھائی؟ یعنی وہ ملک کے پابند نہ ہو، مال کے پابند نہ ہو، حکومت کے پابند نہ ہو، وزارت کے پابند نہ ہو، بلکہ اللہ نے ملک کے متعلق اللہ نے جو احکامات دیے ان احکامات کے پابند بن کر چلیں، تجارت کے احکامات کے پابند بن کے چلیں۔ اور یہ امت مسلمہ جو ہے، یہ تو میرے دوستوں اس کے تو مقصد ہی بالکل صاف ہے کہ یہ جو ہے یہ ملک کی پابند نہیں بنے گی، مال کی پابند نہیں بنے گی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیکھو بھائی، ایک ہے ملک کے متعلق اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر چلنا، ان کا پابند بن کے چلنا۔ لیکن ہمارے مولوی محمد احمد صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کل صبح کہ اصل مسئلہ جو ہے یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے میرے دوستو کہ یعنی جس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یعنی اس محنت پر ہم آگے کہ نہیں آگے۔ سمجھے بھائی؟ اصل مسئلہ تو اس کا ہے نا کہ بھئی یعنی جو جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا اس کام پر ہم آگے کہ نہیں آگے۔ انشاءاللہ جب میرے دوستوں اس محنت پر آ جائیں گے، اس محنت پر آ جائیں گے، اصل اس کو بنائیں گے۔ وہ مولانا محمد یوسف صاحب ہم مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یعنی کتاب تو بعد میں بھیجی، کتاب پہ محنت کرنے والا اللہ نے پہلے بھیجا، دین بعد میں اللہ نے بعد میں دیا، اور دین پہ محنت کرنے والا اللہ نے پہلے بھیجا۔ اب جو کوئی یعنی تیار ہوگا اس کے لیے کہ بھئی میں نے تو دین کی محنت کو اپنا کام بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو تو اس کی سمجھ عطا فرمائے گا کہ کس قوم کو دین پہ کیسے لاؤ گے اور کتنا لاؤ گے، ہے نا جی؟ کتنا لاؤ گے آپ اندازہ خود ہی سوچو گے اس کو، ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین نازل ہو گیا، سارا دین، سمجھے؟ لیکن قبیلہ بنی ثقیف جب آیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ اس کو مسجد نبی میں رکھا گیا،
خیمے لگا کر، اور 2-3 روز اس کو کھانا بھی کھلایا، پانی پلایا، سب کچھ جیسے کھلایا وہ بھی بڑے نخروں سے کھایا انہوں نے۔ میں نے کہا صاحب پہلے خود کھا کے دکھاؤ، کہیں سے تم نے زہر نہ ملا دیا، پھر ہم کھائیں گے۔ پانی بھی ایسی سوچ میں پلا، لیکن پہلے خود پیو، اب دکھاؤ اور پھر ہم پانی پیئیں گے۔ خیر بھائی ایسے ان کو اس سے رکھا، اس کے نام اکرام کے ساتھ۔ 2-3 روز کے بعد کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک تو ہم اپنے پتر نہیں توڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے۔ سمجھے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بھائی بت تو توڑنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا جی 3 سال کی مہلت دے دو، انہوں نے کہا 1 سال کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ میں نے کہا 2 سال کی، 1 سال کی، جیسے ہم اپنے علماء حضرات سے سنتے ہیں۔ انہوں نے بالکل ذرا سی بھی مہلت نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی اگر نہیں اجازت مہلت دیتے تو آپ اپنا آدمی بھجوا کے توڑوا دیجیے، اور جس ترتیب سے ہم کہیں اس ترتیب سے توڑوائیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ حبل کو توڑیں گے آئے گی ان کے اوپر مصیبت، ہے نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں بھائی ہم اپنا آدمی بھی حیثیت توڑوا دیں گے، اور جس ترتیب سے تم کہو گے اسی ترتیب سے توڑوا دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بعض ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہو، اور اس کے بعد تمہارا جو ہے گزر میری قبر پہ کو ہو، اور جب وہاں پر جاؤ تو سب سے پہلے شہادتین کی شہادت دلوانا، شہادتین کی شہادت دلوانا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو پھر ان کو 5 وقت کی نماز کہنا، اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان کے امیر و صدقات وصول کر کے ان کے غریبوں پر خرچ کر دینا۔ بھائی یہی کام اللہ نے ہمیں بنایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بھائی ساروں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس سطح کا ہے، اور اس کے مطابق اسے دین پہ لانے کے لیے کوشش فرما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ مگر یہ سمجھ جو ہے میرے دوستو کس کو کہ یہ شخص جو پورے کے پورے دین پہ آ جائے گا، اسے میں کیسے لاؤں گا؟ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو نازل فرمایا 23 برس میں نازل فرمایا، سمجھے، جو احکامات نازل فرمائے آہستہ 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 احکامات نازل فرمائے، سمجھے بھائی، اور حتیٰ کہ اللہ نے دین مکمل فرما دیا۔ ہمارے مولانا محمد نیاز صاحب نے جب ہم نظام الدین میں گئے تو ہم نے وہاں سنا ہے نا جی کہ بھائی جتنی جتنی استعداد اور طلب پیدا ہوتی گئی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم نازل فرماتا چلا گیا، اور اختیار شاہ ان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے حاجی عبدالوہاب صاحب کی یہ بہت پیاری کارگزاری سنی، جس میں ہمیں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ ہر حال میں دین کا کام کرنا چاہیے اور اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بروئے کار لانا چاہیے۔